اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر آگے ارشاد فرماتے ہیں وَعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ کہ اگر پوری امت جمع ہو جائے، اکٹھی ہو جائے اور اکٹھی ہو کر کے تمہیں فائدہ پہنچانا چاہے تو لَمْ يَنْفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ، بولے پوری دنیا مل کر کے، پوری امت مل کر کے تمہیں تھوڑا سا بھی کوئی بھی چیز کی فائدہ نہیں پہنچا سکتی۔ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ، ہاں اتنا ہی فائدہ پہنچا سکتے ہیں جتنا کہ آپ کی تقدیر میں لکھ دیا گیا ہے۔ پھر اگلے سینٹنس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وَإِنِ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ، اور اگر پوری امت، پوری دنیا مل کر کے اکٹھی ہو کر کے تمہیں نقصان پہنچانا چاہے تو لَمْ يَضُرُّوكَ لِشَيْءٍ، لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ، کہ تمہیں تھوڑا سا بھی تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکے گا، ہاں اتنا ہی نقصان پہنچائے گا۔ قد کتبہ اللہ علیک، اللہ تعالیٰ نے تمہاری تقدیر میں جو لکھ دیا تھا اتنا ہی۔ رفعت الاقلام، قلم کو اٹھا لیے گئے، وجفت الصحف، اور صحیفے پل کر دیے گئے۔ میرے بھائی اور دوستو، یہ پوری حدیث کن کو سنائے، کن کو نصیحت کی؟ حضرت ابن عباس یعنی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ تعلیم پوری امت کے لیے ہے، پوری دنیا کے لیے ہے۔ اس حدیث کے اندر بہت ساری باتیں کہی گئی ہے۔ پہلی بات یہ کہی گئی کہ تم اللہ تعالیٰ کے دین کی حفاظت کرو، یعنی دین کے اوپر عمل کرنے لگ جاؤ، اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کے دین کے اوپر عمل کرنے لگ جاؤ تو اللہ تعالیٰ کو تم اپنے سامنے پاؤ گے۔ پھر تم کوئی سوال کرو تو صرف اللہ تعالیٰ سے سوال کرو، کوئی چیز کی مدد مانگو تو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ سے مدد مانگو۔ اور پھر یہ بھی کہا گیا کہ پوری دنیا مل کر کے تمہیں کوئی فائدہ پہنچانا چاہے تو فائدہ نہیں پہنچا سکتے، ہاں اتنا ہی جتنا کہ اللہ تعالیٰ تمہاری تقدیر میں لکھ دیا ہے۔ اور پوری دنیا مل کر کے اگر تمہیں نقصان پہنچانا چاہے تو تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتا، ہاں اتنا ہی جتنا کہ تمہاری تقدیر میں لکھ دیے گئے ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے جو تقدیر لکھ دی، قلم کو اٹھا لیے گئے، اور جس لوح میں، جس دفتر میں، جس رجسٹر میں لکھا گیا وہ رجسٹر بند کر دیا گیا۔ میرے بھائی اور دوستو، یہاں پر ایک بات میں کہنا چاہوں گا، انسان کی تقدیر لکھ دی گئی ہے، انسان کی روزی روٹی لکھ دی گئی ہے، ان کی پیدائش سے لے کر کے موت تک ان کی ساری چیزیں لکھ دی گئی ہے، لیکن اس کے باوجود ہم انسان اتنا بے صبر کیوں؟ بے صبر کیوں؟ کوئی انسان فار ایگزامپل ایک بازار ہے، بازار میں سینکڑوں دکانیں ہیں، ایک طرف سے دکان لگی ہوئی ہے، کسٹمر آتے ہیں، کسٹمر کو جو ضرورت ہے، ایک ہی لائن میں بہت ساری دکانیں ہیں اور ایک ہی طرح کے آئٹم سے، مان لیجیے کوئی کسٹمر کو کوئی دکان والا بلائے تو کسٹمر اتنا پاگل نہیں ہے کہ ان کے بلاوے پر آئیں گے اور ان کے کہنے پر لے لیں گے ان کے سامان۔ ان کو وہ دیکھیں گے، جانچیں گے، پرکھیں گے، الٹیں گے، پلٹیں گے، اور ان کو اچھا لگے گا تو لے گا، اچھا نہیں لگے گا تو نہیں لے گا۔ تم میرے دکان پہ آؤ، تم میرے دکان پہ آؤ، تم میرے دکان پہ آؤ جی، ادھر آؤ جی، ادھر آؤ جی۔ میرے بھائی اور دوست، یہ بہت بڑا فتنہ ہے اس سماج کے اندر، جہاں پر باپ ہوتے ہیں وہیں پر بیٹے ہوتے ہیں، وہیں پر داماد ہوتے ہیں، وہیں پر چچا ہوتے ہیں، وہیں پر بھتیجے ہوتے ہیں، وہیں پر سسر ہوتے ہیں، یعنی اپنی اپنی دکان لے کر کے بیٹھے ہیں، اور وہیں پر آپ ایک گراہک کو بلائیں گے،
وہ دوسرے گراہک کو وہ بلائیں گے، پھر تیسرے گراہک کو وہ بلائیں گے. اس طرح آپ بلائیں گے تو ایک دوسرے کے دل میں ایک ٹھیس پہنچے گی، ایک نقطہ پیدا ہوگا کہ میرے گراہک کو اس نے بلا لیا، میرے گراہک کو اس نے بلا لیا. گراہک کن کا ہے، کسٹمر کن کا ہے تمہیں معلوم نہیں، وہ اللہ تعالیٰ نے لکھ دی ہے، آپ کی روزی روٹی لکھ دی ہے کہ آپ کی روزی روٹی کتنی ملنی ہے. اس لیے بلانے کی ضرورت نہیں. کسٹمر آئیں گے، جن کو اچھا لگے گا وہ لے گا، جن کو اچھا نہیں لگے گا نہیں لے گا، جہاں پر اچھا لگے گا وہ لے گا، لیکن بلانے کی ضرورت نہیں ہے. اگر بلائیں گے آپ کے سماج کے اندر ایک بگاڑ پیدا ہوگا، بھائی بہن کے اندر، بھائی بھائی کے اندر، باپ بیٹے کے اندر، سسر داماد کے اندر ایک نا اتفاقی پیدا ہوگی اور آپس میں لڑ بھڑیں گے اور خون خرابہ ہوگا. لہذا ایسی چیزوں سے باز رہے، کیونکہ یہ حدیث یہی کہہ رہی جو آخری ٹکڑا ہے کہ تمہاری تقدیر لکھ دی گئی ہے. لہذا تقدیر کے اوپر عمل کرنا ہمارے اوپر ضروری ہے اور اس کے اوپر ایمان رکھنا بھی ضروری ہے.